اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میں خورشید ناظر اپنی ایک اور کتاب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ اس سے پہلے میں نے اپنی ایک اہم کتاب ملاک و محور عالم محمد کا تعارف آپ سے کروایا تھا۔ آج میں جس کتاب کا آپ سے تعارف کروانا چاہتا ہوں اس کتاب کا نام ہے کشف الدجا بجمالہ۔ یہ ہے وہ کتاب جس کا نام کشف الدجا بجمالہ۔ اس کتاب کے بیک ٹائٹل کی ایک خاصیت ہے، میں نے اپنی کتابوں پر اپنی تصاویر نہیں لگائی، لیکن اس تصویر کی خاص اہمیت ہے کہ مجھے آپ کی پاپوش مبارک کو چومنے کا موقع ملا اور یہ عزت مجھے حاصل ہوئی۔ یہ اس وقت کی تصویر ہے اور اسے میں نے ایک شعر کہہ کے یہاں لگایا ہے، اور شعر آپ سن لیجئے۔ میرے لب آپ کی پاپوش پر ہیں، میرے لب آپ کی پاپوش پر ہیں، میرا سر آسماں کو چھو رہا ہے۔ یعنی آپ کی پاپوش کو چوم کر میں نے آپ کو اتنا بلند پایا کہ میرا سر آسمان سے ٹکرانے لگا۔ یہ بڑی اعزاز کی بات تھی جسے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ میں وہ خوش نصیب انسان ہوں کہ جس نے سیرت کی ایک نہیں، سیرت پاک کی 2 کتابیں لکھی ہیں۔ پہلی کتاب کا تعارف میں نے پہلے کروا دیا ہے، جس کا نام بلغ العلا بکمالہ ہے، اور یہ 7,500 سے زیادہ اشعار پر مشتمل ہے۔ اور اس کتاب کی بھی خصوصیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ بھی منظوم ہے، اور اس میں جو نظم میں نے شامل کی ہے وہ آزاد نظم ہے۔ یعنی آزاد نظم کی حیث میں ایک ہی نظم میں نے سیرت مکمل کی ہے۔ سیرت تو کبھی مکمل نہیں ہو سکتی، اس کے اتنی جہات ہیں، اتنی اس کی روشنی ہے کہ کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ میں نے جن موضوعات کو یہاں لکھنا چاہا انہیں میں نے ایک ہی نظم میں مکمل کیا، اور یہ تقریباً 200 صفحات پر پھیلی ہوئی نظم ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ وہ لوگ جو اس نظم میں سے خاص حصے کو پڑھنا چاہیں تو وہ کیسے پہنچیں گے، تو میں نے ان کے لیے 12 مختلف بند بنا دیے تاکہ وہ سہولت کے ساتھ اپنے من چاہے موضوع کی طرف جا سکے۔ مثلا پہلا بند ہے جس میں زمانہ جہالت کا احاطہ کیا گیا ہے۔ دوسرے بند میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک خاندان کا ذکر کیا گیا ہے۔ تیسرے بند میں بت پرستی اور وہاں کے حالات کا تذکرہ کیا گیا، علی الحاظ القیاس اسے اختتام پذیر کیا گیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس مبارک نظم کے کچھ حصوں کو آپ کے لیے پیش کروں۔ مثلا جو پہلا حصہ ہے اس کا وہ یوں ہے کہ آپ دیکھیں گے، حالانکہ یہ آزاد نظم کی حیث میں ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کو اس میں بہت اچھا لگے گا۔ تصور ہی تصور میں محمد ہی کا جلوہ ہے،
تصور ہی تصور میں محمد ہی کا جلوہ ہے، میرے دل میں انہی کے پیار کا ہر دم اجالا ہے، اور میری نظروں میں مکہ ہے، مدینہ ہے، کرم ہے یہ محمد کا۔ میری نظروں میں مکہ ہے، مدینہ ہے، کرم ہے یہ محمد کا، میسر ان کی چاہت کا خزینہ ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اس میں داخلی قوافی بھی آتے جاتے ہیں اور خود بخود آتے جاتے ہیں۔ عطا ان کی سمندر ہے خیالوں کا، عطا ان کی سمندر ہے خیالوں کا، کرم ہے مجھ پر ان کا ہی، قلم میرا سفینہ ہے، عطا ان کی طرف سے مجھ کو لفظوں کا کرینہ ہے۔ تصور ہی تصور میں میں مکہ کی فضاؤں کا مسافر ہوں، تصور ہی تصور میں مکہ کی فضاؤں کا مسافر ہوں۔ عجب منظر ہے مکہ کا، ہر ایک جانب اندھیرا ہے، یہاں کی رات کالی اور کالا ہی سویرا ہے۔ یہاں کی رات کالی اور کالا ہی سویرا ہے، یہ نہیں کہ وہاں کالا سویرا تھا اور کالی رات تھی، مراد یہ ہے کہ وہاں جہالت کی سیاہی تھی۔ یہاں کے لمحے لمحے کو مسلسل جہل کی آندھی نے اپنے خونی پنجے میں جکڑ کر وحشی اور پرہول غاروں کی میں دھکیلا ہے۔ یہاں کے لمحے لمحے کو مسلسل جہل کی آندھی نے اپنے خونی پنجے میں جکڑ کر وحشی اور پرہول غاروں میں دھکیلا ہے، جہاں ہے روشنی نہ سانس لینے کے لیے تازہ ہواؤں کے گزر کا کوئی امکان ہے، جہاں انسان حیواں ہے، اگر کوئی ہے انسان تو پریشاں ہے۔ حکومت ہے جہاں اوہام کی تہذیب ویراں ہے، بظاہر شہر ہے آباد، لیکن سچ کا ہر امکان گھائل اور مثبت سوچ سنساں ہے۔ تو یہ کیفیت تھی۔ آگے چل کر میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو عمدہ حالات تھے، صحیح حالات تھے، وہ میں نے لکھے ہیں، اور اس طویل نظم کو ان مصروں پر تمام کیا ہے۔ اس سے پہلے اس سے جڑے ہوئے جو مصرے ہیں اس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کی خوبیوں اور روشنیوں کو گنوایا ہے، اور آخر میں اسے یوں اختتام پذیر کیا ہے، غرض ہر بات میں مثبت رویے میں میرے آقا مثالی ہیں۔ میں نے بہت ساری خصوصیات جو لاتعداد ہیں، جو آپ شمار بھی نہیں کر سکتے، ان میں سے جو مجھے بہت زیادہ روشن لگیں اس کا ذکر کرتے ہوئے آخر میں، غرض ہر بات میں مثبت رویے میں میرے آقا مثالی ہیں، عمل میں، علم میں، الفت میں، شفقت میں زمانے بھر میں عالی ہیں، فصاحت کا، نفاست کا، بصیرت کا، صداقت کا، امانت کا، شجاعت کا ہے سرچشمہ۔ بجز آقا سبھی اوصاف عالی نہ ہوئے، طے ہے کسی ایک ذات میں یکجا، اسی باعث یہ کہنا ہے بجا، انسان کامل ہے میرے آقا، درود ان پر، سلام ان پر، درود ان پر، سلام ان پر۔ معزز ناظرین، آپ جب اس کتاب کو پڑھیں گے یا مجھ سے سنیں گے تو انشاءاللہ روشن زندگی آپ پر واضح ہوگی، آپ کے دل ان کے نور سے منور ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ ایک ایسے راستے پر رواں دواں ہوں گے جسے محبت رسول کا راستہ کہتے ہیں۔ خورشید ناظر کو اجازت دیجیے، آپ کی سماعت کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔